اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس کی طرف کا سفر ہے۔ واپس وہ جا رہے ہیں پریزیڈنسی کی طرف، اور صدر بائیڈن سے ایک ملاقات کر بھی چکے ہیں سموتھ ٹرانزیشن کے سلسلہ میں، اور یہ ایک ہسٹورک کام ہوا ہے 129 برس کے بعد کہ ایک شخص جو پہلے صدر تھا، پھر صدر نہ بنا اور پھر صدر دوبارہ سے بن گیا، تو یہ واقعہ 129 برس بعد ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے دنیا کتنی بدلے گی یہ تو ہمیں ان کے آفس سنبھالنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ابھی سے جس طرح کی وہ نامینیشنز کر رہے ہیں دنیا بدل رہی ہے، اور نامینیشن سے بھی زیادہ ان کا ایک بڑا پیغام ہے جو ویسٹرن ورلڈ میں بہت فیسینیشن کے ساتھ ویسٹرنرز اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے میس ڈیپوٹیشن آف الیگل مائیگرینٹس۔ اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، کیسے یہ ہوگا، حتیٰ کہ یہاں ہمارے کینیڈا میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے اس کو بہت آئیڈیالائز کر رہے ہیں، صرف وہ لوگ جو اس طرح کی بات کو سوچتے ہیں۔ میرا پرسنل تو یہ خیال ہے کہ آئندہ سے کسی قسم کی الیگل امیگریشن نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہو چکا ہے اس کو اب بہت کاشسلی ڈیل کرنا چاہیے، اس کو ایبرپٹ طریقے سے ڈیل کرنا مشکل ہے۔ آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس کو بہت احتیاط سے ڈیل کریں گے، لیکن کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جو یورپین وائٹ سپریمسٹ لوگ ہیں، میں یہاں پہ نیگیٹو ٹون میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ایک آئیڈیا ہے یا آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس میں ان کی نیگیٹیوٹی بھی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے۔ اس پہ میں یہاں ایک کینیڈین کی ایک چھوٹی سی میں آڈیو کلپ کے ساتھ جو ٹویٹر سپیس سے میں نے کل رات کو لیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے انگلش پوڈ کاسٹ واٹس گوئنگ آن میں ان لوگوں کو، جن کا میں آڈیو کلپ بھی شیئر کرنے والا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی بلاؤں اور لوگوں کو بھی بلاؤں، کیونکہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے، ایک دوسرے کو پرے نہیں دھکیلنا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی بات چیت کو شروع کرنے سے پہلے میں ان کا ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ پلے کروں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی سوچ ہمارے ویسٹرن ورلڈ میں دوسرے اینڈ پہ چل رہی ہے۔ I would rather live with a Norwegian pagan than Christians from the Congo. And I would rather live with Christians from Germany than pagans from India. So, and I think most people would agree with that. If you're a Christian, you would probably, a European Christian, I should say, you would probably say that you would rather live with, atheistic or agnostic Europeans than you would with, I don't know, Christians from India, or I don't know, pick a destination outside of Europe. چند سیکنڈ کی یہ بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے جو ایک کینیڈین دے رہے ہیں ٹویٹر سپیس پہ، بہت ایکٹیو ہیں۔ میں ان کا نام آج ریویل نہیں کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ اور ان کے ساتھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آئیں، بات چیت کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر مائنڈ سیٹ آپ یہ دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کرسچین نارویجین کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک پیگن نارویجین کے ساتھ رہنا پسند کروں گا بجائے کہ افریقہ کا، کانگو کا کوئی کرسچن ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ کرسچن یورپین کے ساتھ رہنا پسند کروں گا اگر مجھے یہ چانس ملے کہ مجھے بھارت کے کسی پیگن یا ہندو کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اتنی سٹرانگ ریزنٹمنٹ ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ میں نے یہ ٹویٹر سپیس کل سنا اور اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ میں ان کی جو سوچ ہے میں اس کو بھی سمجھتا ہوں، اس میں ایک ریاکشن ہے، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ جو کلر اور جو بلڈ جو ہماری جو پوری کی پوری جینیالوجی ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جینیٹکس اور بلڈ
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نارویجین بھلے سے جو ہے پیگن ہو میں اس کے ساتھ رہ لوں گا ایز اپوز ٹو کرسچنز آف افریقن اوریجن. وہ کہتے ہیں کہ میں انڈین کرسچنز کی بجائے ترجیح دوں گا کہ ویسٹرنر کوئی ایگنوسٹک ہو, ایتھیسٹ ہو, بھلے سے وہ دھرم کو نہ مانتا ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ کرسچینٹی بھی ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کے لیے امپورٹنٹ صرف اور صرف اسکن کلر اور جینیٹکس اور بلڈ لائن ہے. تو یہ معاملہ اب صدر ٹرمپ نے بھی اپنے الیکشن میں اچھالا اور انہوں نے کہا کہ میس ڈیپوٹیشن ہوگی. وہاں پہ تو وہ بات بلڈ کی یا کلچر کی ڈائریکٹ نہیں کرتے, کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی کر دیا کرتے ہیں, لیکن ان کی جو باتیں ہیں اپنی جگہ پہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور میس ڈیپوٹیشن کی باتیں وہ بڑے اسٹرانگ شبدوں میں اپنی الیکشن کیمپین کے دوران 2-2.5 سالوں سے کر رہے ہیں. اور ابھی جو ان کا الیکشن ہوا ہے جس میں وہ جیتے ہیں, ایک طرح سے لینڈ سلائڈ وکٹری ان کی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی وہ الیکشن جیتنے سے چند دن پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے. اور میں چاہوں گا کہ ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. It's going to get so bad. You know what we're experiencing now is they're just getting settled in. There's 21 million people that have come in. They're just getting settled in. It's going to get much worse. It's going to get worse at a level like nobody's ever seen. امریکہ کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی 10-11 ملین الیگل امیگرنٹس ہیں, مگر صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 20-21 ملین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو سیٹل کرنا ہے اور ان کو جیسے ہی میں آفس میں آؤں گا میری کوشش ہوگی کہ ان کو میں امریکہ سے باہر بھجواؤں. اب ان کی اس بات پہ جو لوگ, جیسے میں نے ابھی جن صاحب کا میں نے آڈیو کلپ آپ کو ایک کینیڈین کا آپ کو سنایا, وہ اور ان جیسے جو ہیں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ سے بھی ہم ایگری نہیں کرتے, کیونکہ صدر ٹرمپ بھی اپنی کیبنٹ میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ لا رہے ہیں. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, صدر ٹرمپ کی اس جو پوٹینشیل کیبنٹ آ رہی ہے اس میں ایک طرف تو وویک راماسوامی ہے جو آف کورس امریکن بورن ہیں, پراؤڈ ہندو ہیں, اپنے جو اینسیسٹرز جو ان کے ہیں وہ ہندو ہیں اور وہ بہت چاہے جاتے ہیں پورے ویسٹرن ورلڈ میں. بہت ہی بریلینٹ آدمی ہیں. صدر ٹرمپ کے خاص ساتھی بھی ہیں, ینگ ساتھی ہیں. صدر ٹرمپ نے ان کو چنا ہے, ایک اسپیشل محکمہ بنایا ایفیشنسی امپروو کرنے کا, جس میں ایلان مسک دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین اس میں ہیں اور وویک راماسوامی ان کے پارٹنر ہیں اس محکمے کے. اچھا, وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے. اب وہی بات جو یہ صاحب جن کا میں نے آڈیو پلے کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی ویسٹرنر ہوگا, بھلے سے وہ پیگن ہو یعنی ہندو ہو یا وہی سناتنی سے آتا ہو, لڑی سے آتا ہو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. جیسے اس کیس میں یہ کہوں گا, تلسی کا نام ہے, تلسی کو صدر ٹرمپ نے بنا دیا ہے ڈائریکٹر انٹیلیجنس, یعنی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس. وہ باس ہیں سی آئی اے کی بھی, پینٹاگون کی بھی انڈائریکٹلی. خیر پینٹاگون تو ڈیفنس منسٹری کے تحت آتا ہے لیکن ان کا بھی عمل دخل ہوگا. لیکن انٹیلیجنس کے جتنے ادارے ہیں ان کا باس لگا دیا ہے تلسی گیبارڈ کو. اب وہ ویسٹرنر ہیں مگر ہندو ہیں, اپنے آپ کو فخریہ ہندو کہتی ہیں, تو وہ قابل قبول ہوں گی اپنی بلڈ اور ویسٹرنر جینیٹکس کی وجہ سے جو ہمارے وائٹ فار رائٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے. لیکن وویک راماسوامی بھلے سے امریکہ میں پیدا ہوئے مگر چونکہ ان کے اینسسٹرز ہندو ہیں اور پھر یہ خود بھی اپنے آپ کو پراؤڈ ہندو کہتے ہیں, اور پھر ان کی جو سکن کی جو رنگت ہے وہ بھی ان وائٹ سپریمیسٹس کی وجہ سے, جن کو ہم وائٹ سپریمسٹ کہتے ہیں, سوری میں ٹھیک سے کہنا چاہوں گا, ان کی وجہ سے وہ نہیں ہے رنگت ان کے مطابق, تو شاید وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. تو یہ وہ سینسٹیو ڈیبیٹس ہیں جو ہوتی چلی آ رہی ہیں, لیکن اب ان کو مزید ہونا چاہیے اور بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند ہو, یہ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے. میرے آج کے ولاگ کا زیادہ بڑا جو معاملہ ہے وہ صدر ٹرمپ کی جو
ٹیم ہے پوٹینشیل جو ان کی کیبنٹ ہے جس کی اناؤنسمنٹ ہوگی یا وہ ہے. میں اس پہ تھوڑی سی بات چیت کروں گا آج کے ولاگ میں. تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ صدر ٹرمپ نے وویک راماسوامی کو بھی چنا, ایلون مسک کو بھی چنا. یہ کتنے بڑے نام ہیں اور کتنا اہم ڈپارٹمنٹ چلائیں گے. ان کا کلیم ہے خاص طور پہ ایلون مسک کا کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم $2 ٹریلین جو ہے بچائیں گے امریکہ کا. بہت بڑا نمبر ہے. اس نمبر میں تو میرا خیال ہے دنیا کہ شاید آدھی سے زیادہ دنیا کے بجٹ اس میں آ جائیں, شاید آدھی سے بھی زیادہ دنیا کے بجٹ آ جائیں اس میں. تو یہ ان دونوں کا کلیم ہے. اور صدر ٹرمپ ایک بہت ہی پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے شاید سبق سیکھا ہوگا 2016 اور 2020 کے دوران جو وہ پریزیڈنٹ رہے کہ کس طرح امریکن ڈپلومیسی نے یا امریکن بیوروکریٹس نے, دونوں نے کس طرح صدر ٹرمپ کو تگنی کا ناچ نچایا, خاص طور پر بیوروکریٹس نے, بیوروکریسی نے. تو اب صدر ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے جو لائلسٹ ہیں, جو فیورٹس ہیں, بھلے سے ان پہ جتنی چاہے تنقید ہو رہی ہو, وہ ینگ ہو, ان کے پاس تجربہ نہ ہو, صدر ٹرمپ ان کو چن رہے ہیں. بہت سارے ایسے نام آ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ جیسے جیسے آئیں گے میں پیش کرتا چلا جاؤں گا. جیسے یہ نو کنفرمیشن ریکوائرڈ کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کئی ڈپارٹمنٹس میں آئیں گے, جس میں سب سے بڑا تو وائس پریزیڈنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو جے ڈی وینس آ رہے ہیں. ان کی بیگم بھی بائی دا وے اوشا وینس, وہ بھی انڈین اور ہندو بیک گراؤنڈ کی ہے. تو اب ظاہر ہے جو وائٹ سپریمسٹ ہیں یا فار رائٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا یہ ایک چیلنج ہوگا. لیکن خود جے ڈی وینس رائٹ ونگ کے پولیٹیشین ہیں, اگر وہ اپنی انڈین اور ہندو بیک گراؤنڈ کی بیوی کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو وائٹ سپریمسٹ ہیں ان کو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بدلنا ہوگا. خیر, جے ڈی وینس 40 ایئرز اولڈ ہیں, ویٹرن ہیں آرمی کے, عراق میں بھی اپنی سروسز آرمی کے حوالے سے انجام دے چکے ہیں. تو اب وہ ہیں وائس پریزیڈنٹ اور کافی بلنٹ ہے اپنی بات چیت کرنے میں اور بہت امپورٹنٹ ٹیم بنتی نظر آ رہی ہے. صدر ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے, ایک ینگ چیپ بورن ود ہندو انڈین اوریجن اور انڈین بیک گراؤنڈ لیڈی, اب وہ سیکنڈ لیڈی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں. تو امریکہ تو یوں چل رہا ہے, اچھے انداز سے چل رہا ہے. خود صدر ٹرمپ ایون بلیکس کے ساتھ بھی, اپنے کاروبار کے دوران بھی, اور لطینوز کے ساتھ بھی, فلپینوں کے ساتھ بھی, عربز کے ساتھ بھی ہمیشہ سے کاروبار کرتے چلے آئے ہیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کے آج بھی سبھی کمیونٹیز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اچھے تعلقات ہیں. لیکن جو فار رائٹ کے وائٹ سپریمسٹ ہیں وہ شاید اس کو بھی پسند نہیں کر رہے, لیکن ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے کیونکہ آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے جو کمبخت ہٹلر کے زمانے کی دنیا تھی کہ ہٹلر جس طرح چاہتا کنسنٹریشن کیمپ میں لوگوں کو بند کر کے مار دیتا تھا. ایک انتہائی سفاک آدمی تھا, اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں بلڈ لائن کی وجہ سے, اسکن کلر کی وجہ سے, آنکھوں کی رنگت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. تو لعنت ہو ہٹلر پر. اور اس طرح کی سوچ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. جو آج بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کو سوچ کو بدلنا ہوگا. ہم یعنی جو میرے جیسے جو لوگ ہیں, ہم ویسٹرنر کلچرز کے بڑے دلدادہ ہیں, بہت کنٹریبیوشن ہم چاہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر رہے. لیکن ویسٹرن کلچر کی جو آج کی جو ایک طرح سے کسٹوڈین شپ ہے وہ ویسٹرنر سے زیادہ ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے ٹیریبل اسلامسٹ کنٹریز میں کہ کتنا برا حال ہوا ہے ان دیشوں کا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ویسٹرن دیش بھی ویسے بن جائیں, اسی لیے ہم ویسٹرن سویلائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر اس کے نام پہ جو بہت ہی ایکسٹریم ریسزم ہے, ریسزم کے بھی کئی لیولز ہیں فلاسفیکل, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. مگر ریسزم سے زیادہ میں یہ جو ہیٹرڈ کہوں گا, ہیٹرڈ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی, چونکہ ریسزم
چلیے ایک نے کہہ دیا جی کہ ہماری ریس ذرا ڈیفرنٹ ہے آپ کی ریس سے، اس حد تک تو قابل برداشت ہوتی ہے بات، مگر یہ کہنا کہ ہماری ریس فلاں کی ریس سے سپیریئر ہے اور ہمارے پاس حق ہے کہ ہم دوسرے کی ریس کو مار دیں، اٹس ناٹ الاؤیبل۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صدر ٹرمپ بھی الاؤ نہیں کرتے۔ تو اینی ہاؤ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ٹیک ٹی وی پہ آنے والے دنوں میں بہت شدت سے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدر ٹرمپ آئے ہیں تو ان کے آنے سے جو وائٹ سپریمسٹ ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ صدر ٹرمپ کی کیبنٹ میں ہندو لیڈی تلسی گبارڈ بھی ہیں، وویک راماسوامی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ ہیں۔ تو اینی ہاؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی اس ٹیم میں اور کون کون سے بڑے نام ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں جن کی کنفرمیشن چاہیے سینٹ سے، اور ہو جائے گی، اس لیے کہ صدر ٹرمپ کا اب سینٹ پہ ہولڈ ہے، ان کی پارٹی کا ہولڈ ہے۔ جیسا کہ آپ کچھ نام دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں پہ آپ کو جدا جدا کر کے وہ نام دکھاتے ہیں، ان میں سے کچھ نام، اور سکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ جو لوگ ہیں جیسے تلسی گبارڈ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی آئیں گی۔ ہاں، سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے، آف کورس سی آئی اے سے پوری دنیا ڈرتی ہے، شاید تلسی گبارڈ جو ان کی بھی باس ہیں ان سے بھی دنیا نہ ڈرے، مگر سی آئی اے کے پاس تو بے پناہ اختیارات ہیں۔ تو جان ریڈ کلف جو فارمر یو ایس کانگریس مین اور ڈائریکٹر آف دا سی آئی اے از نون for his focus on national security and intelligence reforms. In 2024, he aligned with Donald Trump, supporting policies aimed at strengthening American defense. تو جان ریڈ کلف ہوں گے سی آئی اے کے ڈائریکٹر، بہت بڑی پوسٹ ہے۔ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر جو ہیلتھ اور ہیومن سروسز کے سیکرٹری ہوں گے، اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ شخص ہیں، کافی ایکسپیرینس ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں، انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک خاص طرح کی بیوروکریسی ہے جس نے امریکہ کو غلط راستے پہ ڈالا۔ تو اب رابرٹ ایف کینیڈی اس کے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے سیکرٹری ہیں، بہت بڑا پروفائل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور کون کون سے بڑے نام ہیں جو بہت ہی خاص، یہ نام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹام ہومین، یہ فارمر آئی سی ای ڈائریکٹر ہیں، known for his firm stance on immigration and border security. In 2024, he joined Donald Trump's efforts advocating for strict immigration policies and enhanced border enforcement to protect national security. اب ٹام ہومین اس لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ صدر ٹرمپ کا سب سے بڑا اعلان یہی ہے کہ اکانومی کو فکس کرنے سے بھی زیادہ بڑا نام اور بڑا کام اس پہ ان کا پیدا ہو رہا ہے کہ جناب ہم اللیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کریں گے۔ تو ظاہر ہے ٹام ہومین جو ہیں وہ اس سلسلہ میں کی پرسن ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ ٹام ہومین کیسے اس کام کو صدر ٹرمپ کے شروع کے مہینوں میں سر انجام دیتے ہیں۔ ویسے تو پچھلے جو ٹینیور تھا صدر ٹرمپ کا، اس میں تو ان کے بہت سارے جو سیکرٹری تھے وہ ان کے ساتھ لڑ پڑتے تھے یا صدر ٹرمپ ان کے ساتھ لڑ پڑتے تھے۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو اب کے ہینڈ پکس ہیں، یہ جو اب کے لائلسٹ ہیں، یہ کتنا عرصہ صدر ٹرمپ کے ساتھ چلیں گے یا صدر ٹرمپ ان کے ساتھ کتنا عرصہ چلیں گے۔ کچھ اور امپورٹنٹ نام ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں۔ اسٹیون شونگ کا نام ہے، یہ وائٹ ہاؤس کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہوں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کی جو کمیونیکیشن کا جو ڈائریکٹر ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ وائٹ ہاؤس کو کنیکٹ کر رہے ہیں۔ ان کے نیچے جو سٹاف ہوگا، جو ان کے اسپوکس پیپل ہوں گے ڈفرینٹ پورٹ فولیو پہ، وہ بھی ان کے ہینڈ پکس ہوں گے، اور یہ ڈپارٹمنٹ ایک طرح سے نیریٹو سیٹ کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، ان کی ایڈمنسٹریشن کا، فرام جنوری 20th 2025 آنورڈس۔ کچھ اور نام ہے جو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر لوں۔ مائیکل والٹز کا، یہ بڑا امپورٹنٹ نام ہے۔ مائیکل والٹز یو ایس کانگریس مین اینڈ ریٹائرڈ گرین از نون فار ہز فوکس آن نیشنل سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی۔ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں گے پریزیڈنٹ
ٹرمپ کے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہے کیونکہ ابھی جو بائیڈن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلووین ہیں وہ بہت ویک سمجھے جاتے ہیں, ریلیٹیولی ینگ ہیں. ویسے تو بائی دا وے صدر ٹرمپ نے بھی بہت سارے ینگ لوگوں کو اپنے کیبنٹ میں شامل کیا ہے. ینگ, مڈل ایج, اولڈ ہونے کی بات نہیں, بات ایکسپیرینس یا بات اپنے کام کو جاننے کی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نام ہے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا تھا. اب ہم اور بھی کچھ نام دیکھتے ہیں. سرگیو گور, ڈائریکٹر آف پرسنل, ان کے پرسنل وہ ڈائریکٹر اسٹریٹجک اور ایڈوائزر ہوں گے جو شیپنگ پولیٹیکل کیمپینز اور پبلک ریلیشن اسٹریٹجیز. تو بہرحال یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آگے ریپبلکن پارٹی کو صدر ٹرمپ کی لیگیسی کو آگے بھی لے کے جانا ہے. کچھ اور نام ہم آپ کے ساتھ کوئکلی یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسٹیٹ کنفرمیشن ریکوائرڈ لوگ ہیں, جیسے ان میں سے ایک اور نام بڑا امپورٹنٹ ہے ہوم لینڈ سیکورٹی کا, کرسٹی نوم کا. ایلون مسک کا بھی اس میں نام ہے, وہ ہم نے پہلے ہی ذکر کر دیا. اب ہوم لینڈ سیکورٹی میں کرسٹی کا میں ویسے ذکر کر دیتا ہوں. کرسٹی جو نارتھ ڈیکوٹا کی گورنر ہیں اور بڑی ہی وہ ڈائنامک لیڈی ہیں, وہ ہوم لینڈ سیکورٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ڈپارٹمنٹ, اس کی وہ ہوں گی کرتا درتا. اور ان کے ساتھ آف کورس تلسی گبارڈ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی انٹیلیجنس, امریکہ کی پوری جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیپتھ ہے وہ دونوں لیڈیز چلائیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ بہرحال یہ جو لوگ آ رہے ہیں, یو این کی ایک سیکرٹری ہے, میرے سامنے نام ہے ایلیس اسٹیفانک, یہ آ رہی ہیں یو این میں, یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریپرزنٹیٹیو یا سیکرٹری ہوگی. سیکرٹری یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہی ہوتا ہے جو کسی دیش میں منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام بھی رابرٹ کینیڈی کے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ امپورٹنٹ نام ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت پک کر چکے ہیں, اناؤنس کر چکے ہیں, اور میڈیا میں آپ سب ان ناموں کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. ان میں ایک نام خاص طور پر, دو نام جن کو میں ضرور یہاں پہ, بلکہ تین نام, مارکو روبیو کا نام. مارکو روبیو جو ہیں وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہوں گے, یعنی فارن منسٹر ہوں گے. امریکہ میں ہمیشہ سے پریزیڈنٹ کے بعد فارن منسٹر یعنی اسٹیٹ سیکرٹری, جیسے آج کل ٹونی بلنکن ہے, صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں مائیکل پومپیل ہوا کرتے تھے, اب یہ مارکو روبیو ہوں گے جو بہت اہم پوسٹ ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ مارکو روبیو اس کو کیسے چلائیں گے. ان کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ نام ہے, اٹارنی جنرل کا نام ہے میٹ گیٹس کا. اب میٹ گیٹس جو ہیں یہ ان فیکٹ اٹارنی جنرل ہوں گے کیونکہ صدر ٹرمپ کو اپنے پہلے دور حکومت میں بہت مشکلات کا سامنا ہوا. ان کے اپنے ہی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے خلاف مقدمے بنتے رہتے تھے. اب وہ ایک ہینڈ پک آدمی, اپنا خاص لائلسٹ وہاں پہ لے کر آئے ہیں, میٹ گیٹس. تو ان کو اب یہ امکان ہے کہ میٹ گیٹس اب اس طرح کے بیہودہ مقدمے ان پہ نہیں بنائیں گے. ایک اور امپورٹنٹ نام ہے وہ ہے ڈیفنس. ڈیفنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیفنس کے جو اس وقت سیکرٹری انہوں نے اناؤنس کیے ہیں وہ پیٹ ہیگسیٹ ہیں. مجھے اگر نام لینے میں تھوڑی سی دقت ہو تو تھوڑا سا یہ مشکل سا نام ہے. تو یہ اصل میں فاکس نیوز پہ نیوز اینکر تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آرمی میں بھی, امریکہ کی آرمی میں بھی سرو کر چکے ہیں, مگر یہ فاکس نیوز میں نیوز اینکر تھے اور ینگ ہیں. ان کو صدر ٹرمپ نے ڈیفنس سیکرٹری بنایا, یعنی ڈیفنس منسٹر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بہت بڑا عہدہ ہے, بہت ینگ آدمی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بہت ایکسپیرینس نہیں ہے اور ان پہ بہت تنقید کی جا رہی ہے, لیکن صدر ٹرمپ کے پاس پوری کا پورا اختیار ہے کہ وہ ہینڈ پک اپنے لوگ چنیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی سینٹ سے کنفرمیشن ریکوائرڈ ہے, اور اس کا بھرپور امکان ہے کہ سینٹ سے کنفرمیشن ہو جائے گی کیونکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے نمبرز اس وقت زیادہ ہیں. وہ اب ہولڈ ہے ان کا سینٹ میں بھی اور کانگریس میں بھی. تو یہ ہے سچویشن امریکہ میں ہینڈ پکس کے حوالے سے جو صدر ٹرمپ نے اپنی آئندہ کی ٹیم کے لیے کیے ہیں. اور اب پوری دنیا منتظر ہے
کہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ان کی اس ٹیم کے ساتھ دنیا میں کیا تبدیلیاں لاتی ہے، کیونکہ ان کی تبدیلیوں کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کچھ نہ کچھ بدلے گی۔ اگر پوری دنیا کچھ نہ کچھ نہ بدل سکی، اگر 25% بھی نہ بدل سکی، تو پھر ہم سب کے لیے کافی بڑا چیلنج ہوگا آئندہ 4 سال کے بعد۔